ابھی ہم پہلے مرحلے میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ اے انسانوں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اے انسانوں اللہ نے زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا ہے۔ پہلے یہ ایک باقی جعلہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ قرار دیا ہے، لکم آپ کے لیے، الارض عرض پر بات کرتے ہیں تھوڑی، اور پھر سما پر اور فراش پر۔ تو عرض جو ہے یہ زمین کا لفظ، انگلش کا شاید ارتھ جو لفظ ہے وہ اسی عرض، عربی کے اس عرض والے لفظ سے لیا گیا وہ لفظ ہے، کیونکہ زبانوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، کچھ الفاظ اس کی کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسری زبان میں لفظ پہنچ جاتے ہیں۔ ارتھ کا لفظ جو ہے وہ اسی عرض کے لفظ سے لیا گیا، اور ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں اس کے بالعکس ہو، یا دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی زبان زیادہ پرانی ہے۔ تو عرض جو ہے قرآن میں ہمیشہ مفرد ہی آیا ہے، یہ لفظ قرآن میں مفرد ہی آیا ہے۔ دعاؤں میں یا عربی کے دوسرے اس میں کہیں یہ لفظ اراضین السبع موجود ہے، باقی قرآن میں بالکل بھی 7 زمینیں ذکر نہیں ہیں۔ یہ مشہور یہ ہے کہ کیا ہے، 7 آسمان ہیں اور 7 کیا ہیں، یہ اس دعا میں بھی ہے نا، وہ جو دعائے فرج پڑھتے ہیں یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ العلی العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع۔ وہاں 7 بولتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس سے کیا مراد، یہ شاید قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں کہا ہے وَمِثْلُهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ، یعنی 7 آسمان کا تو خدا کریم نے کہا ہے نا کہ 7 آسمان بنائے، پھر آگے کہا ہے وَمِثْلُهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ، اور اسی طرح زمین کے بھی ان جیسے بنایا، مثلہن کہا، تو اس سے شاید لیا گیا ہے کہ وہ بھی 7 ہوں گی، مثلہن سے مراد شاید 7 لے لیا، لیکن ظاہراً جو ابھی موجود ہیں اس میں عرض کے نام سے 7، باقی اگر ہیں تو ہماری انسانوں کی معلومات میں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں کدھر ہیں، اور ہو سکتا ہے باقی سیارے تو بہت ہیں، لیکن وہ جو 7 ہوں وہ کون سے ہیں پتہ نہیں۔ اور آسمان جو ہے یہ بھی 7 سماوات، یہ کیا چیز ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن خود سما سے مراد کیا ہے، والسماء، سما سے مراد کیا ہے، سما یعنی بلندی، سمو بھی بلندی، سما بھی بلندی۔ اب یہ بلندی کتنی ہے اور کون سی بلندی مراد ہے، خدا کریم نے قرآن میں سماوات السبع کا لفظ ہے ہمارے پاس کہ 7 آسمان ہیں، بس یہ یوں سمجھیں کہ 7 لیئر ہیں، لیکن وہ کہ بھائی کہاں تک ہیں، کدھر تک ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین والے آسمان کو کواکب سے آراستہ کیا ہے، زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے زمین والے، دنیا یعنی قریبی، بلکہ دنیا کا ہے، عرض بھی نہیں کہا ہے، زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے قریب ترین آسمان کو مصابیح سے مزین کیا ہے۔ مصابیح سے مراد یقیناً یہی ستارگان اور سیارگان ہیں جو آسمان میں رات کو نظر آتے ہیں، دن کو بھی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، تو ان سے مزین کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، یا جس پہ سائنس والے کام کر رہے ہیں اور آتے جاتے ہیں، بعض ستاروں پہ قدم رکھتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو موجود ہے یہ پہلا آسمان ہے،
یہ سماء دنیا ہے، یعنی قریب ترین جو آسمان ہے، وہ جو اللہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ بھائی 7 ہیں، وہ باقی 6 جو ہیں ان کا ہمیں اتا پتہ نہیں ہے، وہ کہاں سے شروع ہونے ہیں، کہاں پہ ان کا سلسلہ ہونا ہے۔ یہ قرآن کے مطابق یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو مساوی ہیں، یہ ہمارے قریب ترین آسمان میں۔ الذی، رب کی تعریف خدا کریم فرما رہا ہے، الذی جعل لکم الارض، جس نے قرار دیا آپ کے لیے الارض، یہ الف لام لگا ہوا ہے الارض کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہی جو شناخت شدہ زمین ہے اسی کی بات ہو رہی ہے، ایسے نکرے کی صورت میں کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بہت ساری مثلا عرض ہیں اور ان میں سے کسی ایک نہیں، اس عرض کو، یہ جو آپ جانتے ہیں جس پر ہم رہتے ہیں